أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهو في عيشة راضية في جنة عالية۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 21 سے آج کا سبق ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری، ان کے آخری انجام کا ذکر ہے۔ دو باتیں ذکر ہو گئیں۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا جس پر وہ خوشی منائیں گے اور اپنا اعمال نامہ سب کو دکھاتے پھریں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہاں لے کر جائیں گے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ پس وہ شخص فی عیشت راضیہ اپنی من پسند زندگی میں وہاں رہے گا، فی جنت عالیہ اونچے اونچے باغ میں، قطوفہا جس کے میوے دانیہ نزدیک جھکے ہوئے ہیں، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنیئم دل کی رضامندی سے، اپنی رضامندی سے، بما ان اعمال کے بدلے میں، اسلفتم جو تم آگے بھیج چکے، فی الایام الخالیہ اپنے گزشتہ دنوں میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ اور جس کو ملا اس کا اعمال نامہ، بِشِمَالِهِ بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا، یا لیتنی اے کاش، لم اوتا کتابیہ مجھے میرا اعمال نامہ ملا ہی نہ ہوتا، ولم ادری اور میں جانتا ہی نہ، ما حسابیہ کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا اے کاش وہ جو موت تھی، ہاں یہاں پر موت کی طرف اشارہ کر رہی، کاش وہ جو موت تھی، کانت القاضیہ وہی سب ختم کرنے والی ہوتی اور موت پر بات ختم ہو جاتی، ما اغنا عنی کچھ کام نہ آیا مجھ کو، مالیہ میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ ہلاک ہو گئی مجھ سے میری حکومت، خذوہ حکم ہوگا اس کو پکڑو، فغلوہ پھر اس کو توق ڈال دو، ثم الجحیم پھر جہنم میں، صلوہ اس کو ڈال دو، ثم فی سلسلۃ پھر ایسی زنجیر میں، ذرعہا جس کا طول، جس کی لمبائی، 70 ذراعا 70 گز ہے، فسلکوہ اس کو اس میں جکڑ دو، اس کو اس میں جکڑ دو۔ صدق اللہ العظیم۔ اہل جنت کے حالات بتائے اور ساتھ ہی نافرمانوں کا انجام بھی ذکر کر دیا کہ جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لے اس سے قیامت میں من چاہی زندگی ملے گی، اور جو دنیا میں من چاہی زندگی گزار لے اسے وہاں پر رب چاہی گزارنی پڑے گی، اور رب چاہی سخت بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا میں اللہ کی پسند والی زندگی گزارنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع نہیں کیا کہ کھاؤ مت، ہاں اس سے منع کیا کہ حرام مت کھاؤ، ہمیں اس سے منع نہیں کیا کہ اچھے لباس نہ پہنو، ہمیں اس سے منع کیا کہ غیر شرعی لباس مت پہنو، ہمیں اس سے منع نہیں کیا کہ گھر سے باہر مت نکلو ضروریات کے لیے، ہمیں اس سے منع کیا کہ بے پردہ مت نکلو۔ تو یہاں پر رب چاہی زندگی گزارنا بہت آسان ہے۔ ہمیں یہ نہیں منع کیا کہ کسی کی وفات پر کسی کے گھر مت جاؤ، لیکن اس سے ضرور منع کیا کہ وفات پر غیر شرعی طریقے اختیار مت کرو۔ ہمیں شادی بیاہ سے منع نہیں کیا، لیکن شادی بیاہ میں یہود اور ہندوؤں کی رسمیں کرنے سے منع کیا۔ تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طے کردہ زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ہم خود بہت آسانیوں میں آ جاتے ہیں۔ ہم اپنی موجودہ زندگی پر بھی اسی لیے پریشان ہیں کیونکہ ہم نے وہ رسوم، وہ رواج اپنے لیے اختیار کر لیے، ایسے طریقے اپنے لیے نکال لیے جن کی وجہ سے ہم خود ہی پس رہے۔ تو یہاں پر رب چاہی گزارنا بہت آسان ہے، اور اتنی آسان زندگی گزارنے کے بعد موت بھی اللہ کی محبت والی آئے گی، اور محبت والی موت آئے تو اس انسان کی آخرت تو بے شک بلا شبہ سنور گئی۔
ہم اس دنیا میں بھی اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالے ہوئے، ان مشقتوں سے نکل کر مرنا ہمارے لیے اور مشکل، پھر اس مشکل ترین موت کے بعد اپنے فیصلے کو سننا اور اس فیصلے کے مطابق وہاں کی زندگی گزارنا اس سے بھی مشکل ترین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو دنیا میں میری پسندیدہ زندگی گزار کے آئیں، انہیں اعمال نامے دیے جائیں گے تو خوشی سے ہر ایک کو دکھاتے پھریں گے، اور ان کو وہ زندگی ملے گی جیسے وہ چاہیں گے، عیشت راضیہ، اپنی پسندیدہ زندگی، اپنی منمانی زندگی۔ وہاں پر اپنی منمانی ہے، جو چاہے کرو، وہاں پر روک ٹوک نہیں، وہاں حلال حرام نہیں، وہاں جائز ناجائز نہیں، بس جنت ہے اور اللہ کی رضا کی علامت۔ اور کہا ایسے باغات میں جو اونچے، اور اونچے باغات کی شان یہ ہے کہ وہاں کے درخت اونچے نہیں لگے ہوئے، کیونکہ یہ بار بار قرآن کریم کے اندر یہ بات ذکر کی جاتی ہے، اگر کوئی نعمت انسان کے پاس ہو لیکن انسان اسے استعمال نہ کر سکے تب بھی وہ نعمت اتنی خوشی نہیں دیتی۔ تو کہا کہ باغات تو اونچے ہیں لیکن ایسے نہیں کہ وہاں پر لگے ہوئے پھل اور میوے بھی اتنے اونچے ہیں جن کو توڑنے کے لیے پریشانی اٹھانی پڑے، ان کے میوے ایسے جھکے ہوئے کہ انسان جہاں بیٹھا ہوگا وہاں بیٹھے بیٹھے بھی اس درخت سے وہ میوے توڑ سکے گا۔ اور کہا کھاؤ اور پیو، رچتا پچتا کھاؤ، وجہ کیا ہے؟ بما اس چیز کا بدلہ ہے، یہ کس چیز کا بدلہ؟ جو تم نیک اعمال کرتے تھے اس امید پر کہ تمہیں اس کا صلہ دیا جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس کا صلہ دیا۔ اور یہ بلا شبہ اعمال کا نصیب ہو جانا بھی اللہ کی طرف سے اور ان پر صلہ ملنا بھی اللہ کی طرف سے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول ہی نہ کریں تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ یہ ان چیزوں کا بدلہ ہے، اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے اپنے لیے آگے بھیجا تھا ان دنوں میں جب تم دنیا میں زندگی گزارتے رہے۔ دنیا کی زندگی کو تم نے اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے بنا لیا۔ جیسے ایک بادشاہ کا، ایک ملک کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک دستور تھا، وہاں لوگ اتفاق رائے سے ایک بادشاہ بنا لیتے، 2-3 سال تک وہ بادشاہ رہتا، خوب عیش معاش ہوتی اس کی، 2-3 سال کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا، تو پھر یہ نہیں کہ وہ عام زندگی گزارتا، پھر اس کی قوم کے لوگ سارے کے سارے اس کو ایک جنگل بیاباں میں چھوڑ آتے باہر، اور وہ وہاں بھوک پیاس سے مر جاتا تھا، اور ذلت والی زندگی جو رہ جاتی تھی اس کی وہ ذلت سے بھر جاتی تھی۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک دفعہ ان لوگوں نے جب اپنے لیے بادشاہ چنا تو وہ بادشاہ صرف دنیاوی حرص و ہوس رکھنے والا نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عقل و شعور عطا کیا۔ تو اس میں اپنی بادشاہی کے دور میں صرف اپنے اس بادشاہی کے عیش اور عشرت پر توجہ نہیں دی، بلکہ جس بیاباں کی طرف لوگوں کو نکال دیا جاتا تھا اس نے اس ویرانے کو آباد کرنا شروع کیا، اور اپنے 2-3 سال کے بادشاہی کے دور میں وہاں پر محلات بنوائے، وہاں پر گھر بنوائے، وہاں پر پانی کا انتظام کیا، وہاں پر باغات لگائے، اپنی تمام ضروریات جو چاہیے ہوتی انسان کو وہاں پر وہ تمام چیزیں آباد کروا دی۔ تو جب تک اس کی حکومت کا دور ختم ہوتا تب تک وہاں پر اس بیابان میں ایک ہنستا بستا چلتا پھرتا شہر آباد ہو چکا تھا۔ تو ادھر حکومت کی مہلت ختم ہوئی اور لوگ اس کو نکال کے اس بیابان میں پھینک آئے اپنے خیال سے، لیکن وہ اس بیابان میں سے اٹھا اور چلتا ہوا اپنی اس آباد کاری کی طرف چلا گیا، اور باقی کی زندگی اس سے بھی زیادہ پرسکون گزاری جو بادشاہی میں سکون تھا۔ یہی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کر رکھی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا اور ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرف فراوانی ہے ہر چیز کی، اور ایک جنگل، ایک بیاباں ہے جہاں ہماری قبر ہوگی، تو ہمیں مہلت ہے کہ ہم صرف اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اسی کی لذتوں میں لگ جاتے ہیں، یا ہم اپنے اس ویرانے کو آباد کرنے کا بھی کوئی کام کرتے ہیں۔ تو کہا یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم اپنے گزشتہ دنوں میں صلہ ملنے کی وجہ سے وہاں پر کر کے آتے رہے، تو تمہیں اس کے بدلے میں یہ چیزیں ملی۔ اور وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا تو وہ اپنے اعمال نامے کو جس طرح سے اس کو تکلیف کے ساتھ وہ اعمال نامہ ملے گا اور وہ اس کو لے گا،
وہیں سے اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ جو اعمال نامہ صرف ملنے میں اتنی تکلیف ہے، جب اس میں لکھے ہوئے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی تو وہ کتنی مشقت والی ہوگی۔ تو وہ کہے گا کہ کاش یہ میرا اعمال نامہ مجھے ملا ہی نہ ہوتا، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا، اے کاش یہ جو میری موت گزر چکی پہلی دفعہ والی، کاش اسی پہ فیصلہ ختم ہو گیا ہوتا۔ قاضیہ، یہ فیصلہ کن موت ہوتی، اس کے بعد زندگی نہ ہوتی، اس کے بعد جنت نہ ہوتی، اس کے بعد جہنم نہ ہوتی۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو محنت کر کے آئے اور کیا وہ لوگ جو میری نافرمانی کر کے آئے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا میں اپنے فرمان برداروں کو اپنے نافرمانوں کے ساتھ تولوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو دنیا میں میرے لیے گھس کے آئے، جو دنیا میں میرے لیے رگڑیں کھا کے آئے، جو دنیا میں میرے لیے تانے برداشت کر کے آئے، جو دنیا میں سختیاں برداشت کر کے آئے، اور لازمی نہیں ہے کہ یہ سختی، یہ مار یہی ہو کہ لوگ ہمیں ماریں، لوگ سختیاں کریں، نہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمارا دل تقاضا کرے کہ ہمیں یہ کام اس طرح کرنا ہے، لیکن اللہ کا حکم اس کے خلاف ہو، تو ہم اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی رضامندی کو اختیار کر لیں۔ یہی تکلیف بھی بہت بڑی ہوتی ہے کہ جب انسان کسی معاشرے میں کسی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے اس ماحول سے کٹ کر اللہ کی رضا کو اختیار کر لے، تو کہا یہ میرے لیے رگڑیں کھا کے آنے والے، تو ان کو وہ دیا جائے گا جو ان کی چاہت ہے، اور کافر تمنا کریں گے اور گناہگار تمنا کریں گے۔ ہر وہ شخص جس کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، کاش موت فیصلہ کن ہوتی، اس کے بعد یہ جاگنا نہ ہوتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، اور وہ جو دنیا میں اکڑا کرتا تھا اپنے مال اور اسباب پر، وہ مجھے کچھ کام نہیں آیا۔ وہ میری سلطنت، ہلک عنی سلطانیہ، وہ جو میری سلطنت تھی مجھے وہ بھی کام نہیں آئی۔ سلطان دو معنوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سلطان جو ہے وہ کسی چیز کی دلیل اور سند کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے سلطان جو ہے وہ غلبے کے لیے بھی آتا ہے لفظ، غلبہ اور تسلط ہونا کسی چیز پر۔ تو اسی لیے حکومت کو سلطنت کہتے ہیں، اور جو حاکم ہوتا ہے وغیرہ اس کو سلطان کہا جاتا ہے، کیونکہ حکومت کو یا بادشاہ کو ہی لوگوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو دنیا میں مجھے دوسرے لوگوں پر غلبہ حاصل تھا، بڑائی حاصل تھی، میں بڑا مانا جاتا تھا، آج وہ بڑائی، وہ غلبے میرے کچھ کام نہیں آئے۔ اور سلطان بمانا اگر حجت لیا جائے تو بھی مطلب ہوگا کہ آج میری ساری حجتیں میرے ہاتھوں سے چلی گئیں۔ جیسے دنیا میں ہم لوگوں کو حجتیں دیتے ہیں، ہم نیک کام نہیں کرتے، ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، اگر کوئی کبھی ہم سے غلطی سے پوچھ لے کہ آپ اپنا یہ زندگی کا طرز ایسے کیوں رکھتے ہیں، اللہ کی رضامندی والا کیوں نہیں، ہمارے پاس 1000 حجتیں ہوتی ہیں، نماز نہ پڑھنے کی 1000 حجتیں، روزے نہ رکھنے کے 1000 دلائل، پردہ نہ کرنے کے 1000 دلائل، اسلامی اصولوں پر پابندی سے نہ رہنا 1000 دلائل، معاشرہ ایسا ہو گیا، زمانہ اس طرف جا رہا ہے، دنیا کے تقاضے یہ ہو گئے، ہمارے پاس 1000 دلیلیں، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ ہلک عنی سلطانیہ، سارے دلائل گم، سارے دلائل گم۔ اور جب دلائل نہیں ہوں گے، اور اگر دلائل ہوں بھی تو وہ ایسے ہمارے بونگے دلائل ہیں کہ ان سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں قائل کر سکتے۔ اللہ ان حالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کہا کہ میری حجتیں بھی اور میری سلطنت اور میرا غلبہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرمائیں گے، خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو توق ڈال دو۔ اب یہ حکم جیسے کہ وہاں پر حکم کے مامور فرشتے ہیں، فرشتوں کو دیا جائے گا، فرشتے اس کو پکڑیں گے، لیکن یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا وضاحت سے کہ کس کو حکم ہوگا۔ بہرحال جسے بھی حکم ہوگا وہ حکم کی تعمیل میں ان کو پکڑنے کے لیے فوراً سے دوڑیں گے۔ ثم الجحیم، اور اللہ فرمائیں گے ان کو توق میں ڈال کر، صلوہ، اس کو جہنم کے آگ کے اس ڈھیر میں ڈال دو جس کو اس نے اپنے لیے خود سلگا رکھا ہے۔ اور صرف یہ کہا کہ اس کو توق میں ڈالو نہیں، اگلی بات اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ثم فی سلسلۃ، ایسی زنجیر میں کہ جس کا طول، جس کی لمبائی 70 گز ہے
اس میں اس کو فسلکوہ جکڑ دو. اور فسلکوہ سلکا بمانا ہوتا ہے کہ پیرو دینا. اور پیرونا ہم کسے کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ جیسے ہم موتی پروتے ہیں کسی لڑی کے اندر، یا تسبیح کے دانے ہم کسی دھاگے میں پیروتے ہیں، تو ایسا ہی مطلب ہو گیا کہ ان کو اس زنجیر میں پیرو دو. مطلب یہ ہے کہ ان کو باندھو نہیں، جیسے دنیا میں ہتھ کڑی کسی کو لگاتے ہیں تو وہ ظاہراً ہوتی ہے، یا کسی اور طریقے سے باندھا جائے تو وہ ظاہری جسم کو باندھا جاتا ہے، کہ وہ زنجیر ان کے جسم کے آگے سے گزار کر پیچھے سے نکال لو، جیسے موتی یا تسبیح کے دانے پر ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنی ذلت، ذلت بلائی ذلت، ہر بات وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک ذلت والی، اور ہر گزرتا لمحہ وہاں پر ذلتوں میں اضافہ کرنے والا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور بہت مختصر ہے. کسی کی 70-80 سال بھی ہو جائے تو کم ہے، کیونکہ قیامت کا تو ایک ہی دن ہزاروں برس کے برابر ہے. تو یہ زندگیاں بہت کم ہیں، بہت مختصر ہیں اور بہت قیمتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کی قیمت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا شبہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.